بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ اپنی اسلامیت کی کتاب ٹیک آؤٹ کیجئے اور پیج نمبر 41 اوپن کیجئے۔ آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے ہجرت حبشہ۔ ہجرت کے لفظی معنی ہوتے ہیں ترک وطن، مطلب اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا کر آباد ہو جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ جب مسلمانوں پر اہل مکہ نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، کیونکہ اس وقت حبشہ میں جو بادشاہ تھا وہ ایک انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ تھا جس کا نام نجاشی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تھی وہ اعلان نبوت کے 5ویں سال میں ہوئی تھی، جب مسلمانوں کا پہلا قافلہ اپنے پیارے وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف روانہ ہوا تھا، اور اس قافلے میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ مسلمان حبشہ پہنچ کر بہت امن و سکون سے رہنے لگے تھے، اور کچھ عرصے کے بعد یہ خبر پھیل گئی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر جو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے، لیکن جب وہ واپس آئے تو معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی، اور اسی طرح پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہونے لگا۔ تو اعلان نبوت کے 6 سال قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس مرتبہ 80 سے زیادہ مرد اور تقریباً 19 عورتیں اس قافلے میں شامل تھیں۔ تو جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حبشہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں امن و سکون سے رہنے لگے، تو ان کے خلاف جو اہل مکہ کے کفار تھے، جو قریش تھے، انہوں نے سازشیں شروع کر دیں۔ انہوں نے جو نجاشی بادشاہ تھا بہت رحم دل تھا، مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا تھا، تو اس کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس چیپٹر میں اگر آپ اس کو اچھی طرح سے ریڈ کریں گے تو آپ اس کو اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ آپ نے اس چیپٹر کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کرنے کے بعد، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد کیا کیا واقعات پیش آئے اور کس کس طرح قریش نے ان پر ظلم و ستم کیا، اور نجاشی بادشاہ نے کس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔ اور اب اس کے بعد ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز جو ہے وہ کور کریں گے۔ آپ نے پہلے اس چیپٹر کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے، کمپلیٹ چیپٹر کو۔ جب تک آپ چیپٹر کو پڑھیں گے نہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں آ سکتا ہے۔ تو کوئی بھی چیپٹر سمجھنے سے پہلے محض آپ کو ویڈیو دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اس کی ایکسرسائز کو اپنی کاپی میں کر لیں اور بک اور کاپی کلوز کر کے رکھ دیں۔ آپ کو جو بھی ٹاپک دیا جاتا ہے ضرور اپنی بک اوپن کر کے اس ٹاپک کو ریڈ کریں تاکہ آپ اسے اچھے سے سمجھ سکیں۔ اور اسلامیات تو ایسا ٹاپک ہے کہ آپ کو اس کو ضرور بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ آپ اپنی جو ہماری اسلامی تاریخ ہے اس سے بھی آگاہ رہیں۔ تو چلیں ہم اس کی ایکسرسائز سمجھتے ہیں جو آج ہمیں کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس کی مشق نمبر 1 ہے، مختصر جوابات لکھیے۔ یہاں ٹوٹل 5 سوالات دیے گئے ہیں، آپ نے ان 5 کے جواب اپنی کاپی میں رائٹ کرنے ہیں، تمام خالی جگہ اپنی کاپی میں کرنی ہے۔ مشق نمبر 3، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ آپ نے اس کو اپنی کاپی میں سولو کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کو یہ تمام ایکسرسائز کا جو ہے وہ سولو پیج ضرور دوں گی، لیکن پہلے کوشش کیا کریں کہ آپ خود سے اس ایکسرسائز کو سولو کرنے کی کوشش کریں، سبق کو پڑھیں، تمام سوالات کے جوابات خود ڈھونڈنے کی کوشش کریں، خالی جگہیں پر کریں، اور اگر آپ کو کہیں پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر آپ سولو پیج کو اوپن کر کے دیکھیں۔ آپ پہلے سے ہی سولو پیج سے صرف کاپی میں ایکسرسائز کر کے اور اپنا چیپٹر ختم کر کے نہیں بیٹھ جائیں گے، آپ اس کو پڑھ کے خود سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح ہماری صفحہ نمبر 44 پر سرگرمی ہے، آپ نے اس سرگرمی کو مکمل کرنا ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت حبشہ میں شامل ہونے والے
5 مردوں اور عورتوں کے نام لکھنے ہیں۔ تو یہ تمام ایکسرسائز کا سالو پیج میں آپ کو دے دوں گی، لیکن پلیز آپ پہلے کوشش کریں کہ چیپٹر پڑھیں، اس کو اچھے سے سمجھیں اور اس کی مشق کو خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اب انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنا تمام کام بہت اچھی اور صاف ستھری لکھائی میں مکمل کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔